آج ہم اسلام کی ابتدائی تاریخ کے ایک ایسے باب پر بات کر رہے ہیں جو جتنا دردناک ہے اتنا ہی طاقتور بھی ہے۔ جی یہ کہانی ہے حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا کی، جنہیں اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بالکل۔ عام طور پر جب ہم یہ کہانی سنتے ہیں تو اسے ظلم اور قربانی کی ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن آج ہم اس کی تہوں میں اتریں گے کہ آخر وہ کیا حالات تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں، اور اس ایک شہادت نے تاریخ کا دھارا کیسے بدلا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ حضرت سمیہ کی کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک نظریے کے تصادم کی کہانی ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ جب ایک انقلابی خیال پرانے جامد معاشرتی ڈھانچے سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے مکہ کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت سمیہ، ان کے شوہر حضرت یاسر اور بیٹے حضرت عمار، جب ان سب نے اسلام قبول کیا تو وہ مکہ کے پہلے چند لوگوں میں سے تھے۔ جی، اولین لوگوں میں سے۔ لیکن ان پر جو ظلم ہوا وہ بے مثال تھا۔ سوال یہ ہے کہ قریش کے سرداروں نے خاص طور پر اسی خاندان کو اتنی بے رحمی سے نشانہ کیوں بنایا؟ دیکھیں، اس کی وجہ مکہ کے سماجی ڈھانچے میں ہے۔ اس وقت مکہ میں تحفظ کا واحد ذریعہ آپ کا قبیلہ تھا۔ عصبیت جسے کہتے ہیں؟ بالکل، عصبیت۔ اگر آپ ایک طاقتور قبیلے سے ہیں تو کوئی آپ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا۔ لیکن حضرت یاسر کا خاندان، وہ عربی النسل نہیں تھے، وہ یمن سے آئے تھے۔ اچھا، تو ان کی کوئی مقامی پشت پناہی نہیں تھی؟ جی، کوئی مضبوط قوالی پشت پناہی نہیں تھی۔ وہ بنو مخزوم قبیلے کے حلیف تھے، یعنی ایک طرح سے ان کی سرپرستی میں تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سماجی طور پر بہت کمزور تھے، غیر محفوظ تھے۔ تو یہ صرف مذہبی مخالفت نہیں تھی بلکہ سماجی حیثیت کا بھی معاملہ تھا کہ یہ لوگ کمزور ہیں، ان کا کوئی محافظ نہیں، اس لیے ان پر ظلم کرنا آسان ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ اسلام کا پیغام ہی اس طبقاتی نظام کے خلاف تھا۔ اسلام کہہ رہا تھا کہ کالے، گورے، عربی، اجمی، آقا، غلام سب برابر ہیں۔ صحیح۔ اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ یہ بات مکہ کی اشرافیہ، خاص طور پر بنو مخزوم کے سردار ابو جہل کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اچھا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک نئے خدا کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس کے پورے ورلڈ ویو، اس کی طاقت، اس کے مرتبے پر ایک براہ راست عملہ تھا۔ کہ اس کے زیر سرپرستی لوگ اس کے برابر کھڑے ہو جائیں، یہ اس کی انا کے لیے موت کے مترادف تھا۔ یقیناً، اور اس نے جو کیا وہ ایک پبلک سٹیٹمنٹ تھا۔ وہ ان کمزور لوگوں کو اذیت دے کر باقی سب کو پیغام دے رہا تھا کہ دیکھو، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ یہاں ابو جہل کا کردار بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا اصل نام تو عمرو بن ہشام تھا اور اسے ابو الحکم کہتے تھے، یعنی حکمت کا باپ۔ جی، لیکن اسلام دشمنی نے اسے ابو جہل بنا دیا، جہالت کا باپ۔ اسی لیے جو مظالم کیے گئے وہ ذاتی نہیں تھے بلکہ کھلے عام دن دہاڑے کیے جاتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اور وہ مظالم، ان کی تفصیلات بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ انہیں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ جی، اور یہ کوئی عام گرمی نہیں تھی۔ عرب کی دوپہر کی دھوپ میں ریت اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ اس پر ننگے پاؤں کھڑا ہونا ناممکن ہے۔ اور اس پر کسی ضعیف انسان کو لٹانا اذیت کی انتہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ لوہے کی زرہ؟ جی، جب لوہا سورج کی تپش سے دہکنے لگتا تو ان کے جسم کو جلاتا، لیکن ان کی زبان پر احد احد کا ورد جاری رہتا۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، یہ سب برداشت کرنے کے لیے کیسی روحانی اور ذہنی طاقت چاہیے؟ ایک طرف ناقابل تصور جسمانی اذیت، دوسری طرف کوئی دنیاوی سہارا نہیں۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جو انہیں اتنی ثابت قدمی دے رہی تھی؟ یہی اس کہانی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ان کی طاقت کا سرچشمہ تھا یقین۔ یہ صرف مان لینا نہیں تھا، یہ ایک ایسی گہری سچائی تھی جو ان کی روح میں اتر چکی تھی کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ بالکل، اور اس یقین کو مزید تقویت ایک بہت اہم چیز سے ملتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزرنا۔ اچھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کو اس حالت میں دیکھتے تو آپ ان کی ہمت بڑھاتے اور فرماتے، اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔
یہ الفاظ بظاہر تسلی کے ہیں، لیکن ان کا اثر کتنا گہرا ہوگا؟ یہ صرف تسلی نہیں تھی، یہ ایک وعدہ تھا، ایک گارنٹی تھی جو اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہو رہی تھی۔ صحیح۔ اس نے ان کی تکلیف کو ایک نیا معنی دے دیا۔ اب یہ صرف اذیت نہیں رہی، یہ جنت کا سودا بن گئی۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی ہر تکلیف کا صلہ کائنات کا مالک خود دے گا، تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ بالکل یہی وہ ایندھن تھا جو ان کے صبر کے چراغ کو روشن رکھے ہوئے تھا۔ اور پھر کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ ابو جہل کے ظلم اور حضرت سمیہ کے صبر کا آخری مقابلہ۔ وہ دن کیسا تھا؟ تصور کریں، کئی دنوں کی مسلسل اذیت کے بعد حضرت سمیہ کا جسم زخموں سے چور تھا، انتہائی کمزور۔ ابو جہل غصے اور مایوسی کی حالت میں ان کے پاس آیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کا سارا ظلم اس بوڑھی عورت کے ارادے کو نہیں توڑ سکا۔ جی، اس نے آخری بار دھمکی دی، کہا محمد کا دین چھوڑتی ہو یا موت قبول کرتی ہو۔ اس لمحے میں طاقت کا توازن کتنا عجیب ہے۔ ایک طرف نیزہ بردار طاقتور سردار اور دوسری طرف ایک بے بس ضعیف خاتون۔ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے، لیکن حضرت سمیہ نے اس لمحے جو جواب دیا، اس نے طاقت کے سارے پیمانے بدل دیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے کمزور مگر پرعزم لہجے میں اسے للکارا، کہا اے ابو الحکم، تو اپنے ظلم پر ناز کرتا ہے، مگر وہ دن دور نہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا میں پھیلے گا۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ تو مستقبل کی فتح کا اعلان تھا۔ بالکل، یہ اس کے منہ پر ایک تماچا تھا کہ تم مجھے مار سکتے ہو، لیکن اس سچائی کو نہیں مٹا سکتے جس پر میں ایمان لائی ہوں۔ یہ سن کر تو ابو جہل کا تکبر اور آنا بالکل ہی بکھر گئے ہوں گے۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ ایک کمزور عورت کی طرف سے ایسی جرت، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا نیزہ پوری قوت سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم میں اتار دیا۔ جی، اور وہ اسلام کی راہ میں شہید ہو گئی۔ ان کے جو آخری الفاظ تاریخ نے محفوظ کیے ہیں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، یہ ایک حیران کن جملہ ہے۔ ایک شخص جو ظاہری طور پر زندگی کی جنگ ہار رہا ہے، وہ اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی اس کہانی کا روحانی مرکز ہے۔ ابو جہل سمجھ رہا تھا کہ اس نے انہیں مار کر فتح حاصل کر لی، لیکن حضرت سمیہ نے مرتے مرتے یہ اعلان کر کے میں کامیاب ہو گئی، اس کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اچھا، انہوں نے کامیابی اور ناکامی کی تعریف ہی بدل دی۔ انہوں نے بتایا کہ اصل کامیابی جسم کا بچ جانا نہیں، بلکہ ایمان کا بچ جانا ہے۔ اصل فتح اصولوں پر قائم رہنا ہے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ جی، ان کی شہادت ان کی زندگی کی سب سے بڑی فتح بن گئی، ایک ایسی فتح جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو اس شہادت کا فوری طور پر ابتدائی مسلم کمیونٹی پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ کیا اس سے لوگوں میں خوف پھیلا یا؟ نہیں، نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ ابو جہل کا مقصد تو خوف پھیلانا ہی کا، جی، لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک کمزور سمجھی جانے والی عورت اپنے ایمان کی خاطر جان قربان کر سکتی ہے، تو ان کے اپنے حوصلے بلند ہو گئے۔ اچھا، اس شہادت نے اسلام کی بنیادوں میں وہ اینٹ رکھ دی جسے قربانی کہتے ہیں۔ اس نے یہ معیار قائم کر دیا کہ یہ دین اتنی عظیم سچائی ہے کہ اس کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ خوف کی نہیں، ہمت کی علامت بن گئی۔